نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کے اس بامقصد پروگرام کے صدر محترم ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا سعید احمد ملی صاحب، پیشرو مقرر حضرت مولانا شفیق الرحمن فلاحی صاحب، آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے والے علماء، ائمہ مساجد، آپ تمام بزرگوں، دوستوں اور بڑی تعداد میں جلسے میں تشریف فرما میری مائیں اور بہنیں، اس وقت امت مسلمہ کن حالات سے گزر رہی ہے اور کیسے کیسے مسائل اور پریشانیاں امت کے سامنے ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ غور کریں تو یہ مسائل دو طرح کے۔ پہلا مسئلہ تو وہ ہے جو غیروں کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے، اور اس طرح کے مسائل عہد نبوی سے لے کر آج تک پیدا کیے جاتے رہے ہیں، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمیشہ حق اور باطل کی آپس میں جنگ جاری رہے۔ تو ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے، اور ملک میں اگر ملت اسلامیہ ہندیہ مسائل کا شکار ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار فلاں فلاں سیاسی پارٹی ہے، فلاں حکومت ہے اور فلاں تنظیم ہے۔ تو مسائل کی پہلی قسم یہ ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ 57 اسلامی ممالک کی تنظیم ہے OIC، وہ بھی اپنا کام کرتی ہے۔ مختلف مسلم تنظیمیں موقع بموقع احتجاج بھی کرتی ہیں، میمورنڈم بھی دیتی ہیں، سپریم کورٹ تک جا کر اپنا کیس بھی لڑتی ہیں۔ دوسری قسم کے مسائل وہ ہیں جن کا ذمہ دار نہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ ہندو طاقتیں ہیں، نہ یہودی لابی ہیں۔ وہ مسائل ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جس وقت ہم چاہیں ان مسائل کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ مسائل ہمارے اندرونی مسائل، ہمارے خاندانی مسائل، ہمارے ازدواجی مسائل، ہمارے معاشرتی مسائل۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اس کا ذمہ دار امریکہ تو نہیں۔ ایک بھائی اپنی بہن کو میراث میں سے حصہ نہیں دے رہا ہے، اس کا ذمہ دار اسرائیل نہیں۔ ایک مسلمان پڑوسی اپنے مسلمان پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، اس کی سازش موجودہ گورنمنٹ نے نہیں کی۔ اس طرح آپ دیگر مسلمانوں کے اندرونی مسائل دیکھ لیجیے، تو یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم خود حل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری کوتاہی کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اور وہ کوتاہی کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کو فراموش کر دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھلا دینا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آنکھیں پھیر لینا، یہ اس کی وجہ ہے۔ اب اس کی مثال
ایک نوجوان بڑا ہوتا ہے، حضور کی تعلیم بھی ہے، بچے بالغ ہو جائیں، ان کا جلد سے جلد نکاح کر دو۔ اما باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں، اگر پروگرام میں موجود والدین اور سرپرست حضرات برا نہ مانے تو میں کہوں کہ جس طرح عید الاضحیٰ پر ایک جانور خرید کر لاتے ہیں، کھوٹی سے باندھ دیتے ہیں، اسی طرح ایک لڑکی کو لا کر اس کے گلے سے باندھ دیتے ہیں۔ باپ ساری تیاری کرتا ہے، بیٹے کو بیٹھا کر کبھی نہیں بتاتا کہ میرے نکاح کو 30 سال ہوئے، اس دیوالی زندگی کے یہ نشے و فرائض ہے، یہ باریکیاں ہیں، تمہیں اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ ماں اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے سالوں پہلے سے زیور اکٹھا کرتی ہے، سامان جہیز تیار کرتی ہے، اس کے اچھے اچھے کپڑے سیتی ہے، اس کو بیٹھا کر نہیں بتاتی کہ جب بیٹی تمہارا نکاح ہو جائے گا تو تمہیں شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنی ساس کو ماں کا درجہ دینا ہے، اپنی نند کو بہن سمجھنا ہے، اپنی سسرال کو اپنا اصل گھر سمجھنا ہے، وہ نہیں بتاتا۔ حالانکہ ماں باپ بھی اگر اپنے بچوں کی ذہن سازی کر دیں، نکاح سے پہلے ان کی تربیت کر دیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ایک نوجوان اپنے والد صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا کہ ابو جان اب تو میرا نکاح آپ کر رہے ہیں تو آپ میرے لیے دعا کر دیجیے اور کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو اس کے والد نے کہا ایک قلم ایک پنسل لے کر آؤ، ایک ربر لے کر آؤ، ایک کاپی لے کر آؤ۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ مجھ کو نکاح کرنے کے بجائے دوبارہ اسکول تو نہیں بھیجنے والے، کیونکہ بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کو بچہ بڑا نہیں دکھتا، کتنا بھی بڑا ہو جائے بولے بھی بچہ ہے۔ بہرحال والد کا حکم تھا، وہ ایک کاپی ایک پنسل ایک ربر لے کر آئے۔ اس کے والد نے کہا بیٹھو اور اس پر کچھ لکھو۔ پوچھا کیا لکھوں؟ جو سمجھ میں آئے لکھو۔ اس نے کچھ لکھا تو والد نے کہا اس کو مٹا دو۔ اس نے ربر سے مٹا دیا۔ پھر کہا دوبارہ لکھو، پھر لکھا، کہا پھر مٹا دو، تو مٹا دیا۔ پھر کہا تیسری مرتبہ لکھو، تو اس نے کہا ابو جان اللہ کے لیے کچھ بتائیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا جتنا کہتا ہوں اتنا کرو۔ پھر اس نے لکھا تو کہا مٹا، تو اس نے مٹا دیا۔ اب اس نوجوان کے والد نے کہا بیٹا جب نکاح ہو جائے گا تو تمہیں اس ربر کی ضرورت پڑے گی، اس کو کہتے ہیں عفو درگزر۔ بیوی سے کوئی غلطی ہوگی معاف کر دینا، اور اسی ربر کی ضرورت تمہاری بیوی کو بھی ہوگی کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ معاف کر دے۔ اگر تم ربر کا استعمال کرتے رہو گے تو تمہاری ازدواجی زندگی کا جو سفر ہے وہ سفید رہے گا، اور اگر تم نے ربر کا استعمال نہیں کیا، تھوڑی تھوڑی غلطی پر ایک دوسرے سے بدلہ لیتے رہے، جھگڑتے رہے، کچھ دنوں میں تمہاری ازدواجی زندگی کا صفحہ سیاہ ہو جائے گا اور زندگی سے سکون نکل جائے گا۔ جو آیت ابھی قاری شہزاد نے پڑھی کہ اللہ نے نکاح میں ہمارے لیے سکون رکھا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، معاشرے پر نگاہ ڈالیے اور ایک مرتبہ دارالفتاء، دارالقضاء، مہیلا منڈل، پولیس اسٹیشن اور عدالتوں کا رخ کر لیجیے، صورتحال آپ کو بتائے گی کہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو نکاح کرتے ہیں اور اس دن سے ان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے تو اب اس پر لطیفے بھی بنا لیے نا، بولے نوشاد میاں بہت مسکرا رہے تھے سہرا پہن کر مجلس نکاح میں، تو اس کے والد نے کہا جتنا مسکرانا ہے ابھی مسکرا رہے، اب اس کے بعد سے تیری ہنسی اڑ جائے گی۔ اب وہ اپنا تجربہ بتا رہے ہوں گے۔ تو لوگوں نے، اللہ نے جس چیز میں سکون رکھا تھا، لوگوں نے آج اپنے عمل سے اس چیز کو اس طرح پیش کیا ہے کہ اب کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ نکاح کر کے کون مصیبت اپنے گلے لگائے، جبکہ جو لوگ نکاح نہیں کرتے، تنہا زندگی گزارتے ہیں، یقین جانیے وہ غیر فکری زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں ان کو مل جائے لیکن شریک حیات کا ساتھ نہ ملے ان کو سکون نہیں مل سکتا۔ لیکن آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ اب ہم لوگ منصب افتاء پر ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، مضمون بھی لکھتے ہیں، تو معاشرے کی وہ حقیقتیں سامنے
दारुल-इफ्ता में, दारुल कज़ा में आकर फूट कर बच्चियां रोती हैं और बताती हैं कि मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बदतमीजी और बदसलूकी कर रहा है। मेरे दारुल-इफ्ता में ऐसी मुतअद्दिद ख़वातीन अपने महरम रिश्तेदारों के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ आई और फूट कर रोकर उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। और मामला यहीं तक नहीं है, ये मत समझना कि सिर्फ तो शौहर ही जालिम होता है। ये वो जमाना है, औरत हर मामले में, हर बहस पर मर्द के शाना बशाना चल रही है, तो बहुत सारी औरतें भी बड़ी खतरनाक होती। 15 दिन पहले एक नौजवान आया, फिर वो साहब सुन रहे थे, आपको भी बड़ा तजुर्बा है, बड़ी पंचायतों में जाते रहते हैं माशाअल्लाह। एक नौजवान आया और आकर रोने लगा और फिर कहने लगा, मौलाना मेरे सालों ने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मुझको बहुत मारा, मेरी बीवी को लेकर चले गए, बच्चों से मिलने गया और बच्चे को मेरे घर लेकर आया हूं, तो जाकर पुलिस स्टेशन में केस किया कि बोले ये किडनैप कर लिया, पुलिस मेरे घर आ गई। ये मालेगांव का वाकया है। हम लोगों को क्या लगता है ये मस्जिदों का शहर, ये मीनारों का शहर, ये मदरसों का शहर, ये दावत व तबलीग का मरकज, यहाँ सब अच्छा चल रहा है। आप मुआशरे की हकीकत जानेंगे तो समझ में आएगा कि आज अक्सर लोगों की दीनदारी दाढ़ी, टोपी, कुर्ते, नमाज और दावत व तबलीग और मस्जिद और मदरसे तक महदूद होकर रह गई। हालांकि सब जानते हैं सिर्फ इबादत की बुनियाद पर क़यामत के दिन कोई कामयाब नहीं होगा। अच्छे इबादत गुजार नमाज, रोजे, हज, ज़कात जैसी नेकियों का पहाड़ लेकर आएंगे तो मालूम होगा कि बीवी शिकायत कर रही, बहन शिकायत कर रही, पड़ोसी शिकायत कर रहे हैं, माँ बाप शिकायत कर रहे हैं। ये हालात है। इन हालात को सामने रखकर हम लोगों ने एक कोशिश शुरू की कि नमाज जुमा से कब्ल खिताब के जरिए लोगों को असल मसाइल और उनका हल बताया जाए और ख़वातीन इस्लाम के इज्तिमाअत के जरिए इस तरह के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। इस मकसद से ये प्रोग्राम रखा गया। अब जो लोग परेशान हैं उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह बताऊं, सबसे पहली वजह ये हर नौसा उस पैगाम को भुला चुका है जो पैगाम उसको इमाम साहब ने निकाह पढ़ाते हुए सुनाया था। वो पैगाम क्या था? वो खुतबा निकाह की शक्ल में था, लेकिन वो अरबी में था और नौसा अरबी जानता नहीं, इसलिए उसको पता ही नहीं कि निकाह के मौके पर मुझको क्या समझाया गया। निकाह के मौके पर 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। सूरह निसा की पहली आयत पढ़ी जाती है, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, उसी जान से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों के जरिए से पूरी दुनिया में बेशुमार मर्दों औरतों को फैला दिया। ऐ लोगों अपने उस परवरदिगार से डरो जिसका नाम लेकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो और रिश्तेदारियों का ख्याल रखो, अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल का निगरान है। ये पहली आयत का तर्जुमा है। दूसरी आयत पढ़ी जाती है सूरह आले इमरान की, सूरह निसा की दूसरी आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और जहां रहो जिस हाल में रहो कोशिश करो जब मौत आए, इस हाल में तुम्हें मौत आए तुम मुसलमान। पहली आयत सूरह निसा की पढ़ी जाती है, पहली आयत। दूसरी आयत सूरह आले इमरान की पढ़ी जाती है। फिर तीसरी आयत सूरह अहज़ाब की पढ़ी जाती है, 2 आयतें। फिर कहा जाता है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्ची बात कहो। जब तुम ऐसा करोगे अल्लाह तुम्हारे सारे आमाल को दुरुस्त कर देगा, तुम्हारे हालात को संवार देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये पैगाम दिया जाता है तकवा और परहेजगारी का, अल्लाह से डरने का। नौशा इसको भूल जाता है। अब वो बेखौफ होकर जिंदगी गुजारता है कि जो आदमी बेखौफ हो जाए और उससे ये एहसास ना हो कि आज जो कर रहा हूं कल क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में मुझे जवाब देना होगा, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था, अपनी बेटी का निकाह उस आदमी के हाथ में देना जो मुत्तकी हो। अगर तुम्हारी बेटी उसको पसंद आ गई तो अच्छा सुलूक करेगा, पसंद नहीं भी आई तो जुल्म नहीं करेगा। लेकिन आज लोग रिश्ते निकाह के इंतखाब में दीनदारी देखते नहीं ना,
کہا گیا کہ لڑکا بہت اچھا ہے لیکن مالدار نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ کیا کمائے گا کیا کھائے گا، تو رشتہ ریجیکٹ کر دیا۔ پھر کہا گیا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، مالدار ہے، دیندار نہیں ہے، تو کہا گیا کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو اللہ ہدایت دینے والا ہے وہ روزی دینے والا نہیں؟ تو بنیاد کا پتھر غلط رکھا جاتا ہے، رشتہ نکاح کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح نہیں دی جاتی، بعد میں لوگ پریشان رہتے ہیں۔ پھر دوسری غلطی ہوتی ہے نکاح سادگی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ جس نکاح میں جتنا کم خرچ ہوگا اس میں اتنی برکت ہوگی، اور وہ ساری برکت پوری زندگی نظر آتی۔ آپ یقین جانیں، میں نے اپنا نکاح کیا تھا، فیروز بھائی کو بھی مدعو نہیں کیا تھا، ہمارے بڑے عزیز ہیں، صرف وہ 10 پیری میں ولیمہ ہو گیا تھا۔ ابھی بھی کچھ لوگ کو مونا سکھایا تھا، بولے بلائے نہیں دینا، لیکن اس سادگی کی خیر و برکت آج بھی نظر آتی۔ تو ہم لوگ سادگی اختیار نہیں کرتے، سارے ارمان نکالتے ہیں، بعض لوگ ڈھول بھی بجاتے ہیں، پھر آگے زندگی میں ڈھول بجتے ہی رہتے، پھر پریشان رہتے ہیں۔ آج یقین جانیے شادی ہوتی ہے، 8 دن کے بعد برتن بجنے لگتے ہیں، مہینے بھر کے بعد اپریل پیسے گرنے لگتے ہیں، اور کچھ مہینوں کے بعد گھر کی بات پنچایت تک اور سڑکوں تک آتی ہے، سال 2 سال میں تو کیس عدالتوں تک پہنچ جاتا نا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی یہ وجوہات ہے، 3 وجوہات میں نے بیان کی۔ پہلی وجہ رشتہ نکاح کے انتخاب میں دینداری نہیں دیکھی جاتی۔ جہاں دین نہیں ہوگا سکون کیسے ہوگا؟ جو شخص خدا کا فرما بردار نہیں ہوا، ہمارا فرما بردار کیسے ہوگا؟ ایک بزرگ کو کہتے ہیں جب میں نے خدا کی نافرمانی کی مجھ کو محسوس ہو گیا کہ خدا مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ میرے ماتحتوں نے بھی پھر میری نافرمانی شروع کر دی۔ تو بیوی محاسبہ کرے اپنے آپ کا کہ میں خدا کی فرما بردار ہوں کہ نہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ شوہر میرا فرما بردار ہو جائے، لیکن وہ خدا کی فرما بردار نہیں ہے، تو شوہر کیسے فرما بردار بنے گا؟ اور شوہر بھی محاسبہ کرے کہ وہ چاہتا ہے کہ بیوی میری اطاعت کرے، لیکن کیا وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے؟ دوسری وجہ جب نکاح ہو سادگی کے ساتھ ہو، سادگی نہیں ہوگی زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ اور تیسری وجہ کہ رشتہ نکاح کے موقع پر جو پیغام دیا جاتا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کا، ہر شخص ہمیشہ اس کو یاد رکھے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ آج اکثر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہیں جانتے۔ شوہر کو بھی پتہ نہیں ہے کہ بیوی کا کون سا حق میرے اوپر عائد ہوتا ہے، کہ میں اس کو ایک ٹھکانہ رہنے کے لیے دوں جہاں پوری پرائیویسی ہو، میں اس پر اتنا خرچہ دوں جس میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے، میں وقت پر اس کا صحیح علاج کراؤں، میں اس کو پورا تحفظ دوں۔ شوہر کو پتہ نہیں، بیوی کو بھی پتہ نہیں کہ شوہر کا حق کیا ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی خدمت کرے، شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، شوہر کی ہر حال میں فرما برداری کرے۔ بیوی کو نہیں معلوم۔ اب کیا ہو رہا ہے شہر میں وہ سنیے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ جمعہ منگل کا نظام ہے، اور ہم لوگ اس کو ختم کر بھی نہیں سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہ رہے۔ یہ اتنی بڑی تحریک کسی کے بس کی ہے نہیں۔ مولانا میری مسجد کے اطراف میں زیادہ یو پی کے لوگ ہیں، اب وہ لوگ تو نکاح کرتے ہیں تو 7-6 مہینے پر ہی جانا ہوتا ہے۔ تو مجھ سے کچھ لوگ کہنے لگے، بولے جمعہ منگل بند کراؤ مولانا۔ مولانا مجھ کو بھی جمعہ کو گھر جانا رہتا ہے، میں بند کرانے کے لیے تحریک چلاؤں گا تو گھر کے دروازے اپنے لیے بند ہو جائیں گے نا۔ تو وہ اس میں جو خرابیاں ہیں ہم لوگ اس خرابی کو دور کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ناخن پڑ جائے ناخن کاٹو، انگلی کو مت کاٹو۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بیوی سالوں سال ہو جاتے ہیں سسرال کو اپنا گھر نہیں سمجھتی، اس کے دل میں یہی احساس رہتا ہے کہ میرا سسرال ہے، میرے شوہر کا گھر ہے، وہ اپنا گھر نہیں سمجھتی۔ یہی وجہ ہے کوئی مسئلہ پیش آیا تو وہ جا کر پہلے کس کو بولتی؟ شوہر کو نہیں بولے گی، ساس کو نہیں بولے گی، سسر کو نہیں بولے گی، پہلے جا کے منگل کو اماں کو بولے گی۔ وہ انتظار کرے گی کب جمعہ آئے تو میں جا کر بولوں، اور اس کی بھابھی بھی جا کر اپنے میکے میں
اپنی کہانی سناتی ہے، وہ سارا چکر بھی گول گول گھومتا رہتا ہے۔ اچھا پھر ہماری مائیں بہنیں، معذرت کے ساتھ معافی چاہوں گا، لیکن شہر کے سرکردہ افراد نے مجھ سے یہ حقیقت بیان کی اور کہا جا کر یہ کہہ دے، زبان میری ہے بات ان کی، پروگرام کے بعد مجھ کو مت پکڑنا۔ ہاں تو شہر کے سرکردہ سماجی افراد کا کہنا ہے کہ جب ماں کے پاس جا کر بیٹی شکایت کرتی ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ایک دم غور سے سنتی ہے، ایک دم یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ سے، جیسے تلاوت ہو رہی ہے، اور پورا سننے کے بعد ایک دم زبردست مشورہ دیتی ہے، اب تو ایسا کرنا، اب تو ایسا جواب دینا، یہ کرے تو یہ کرنا۔ اب یہ تربیت یافتہ ہو کر جب آتی ہے تو سنیچر کو تیوری کچھ اور رہتے نا۔ اگر ماں کہہ دے کہ وہ تیرا گھر ہے، تجھ کو وہی رہنا ہے، تجھ کو اپنے مسائل وہاں خود حل کرنے، تو پھر اس کا یہ مزاج ختم ہو جائے گا۔ لیکن ماں اپنی بیٹی کی پوری تربیت کرتی ہے اور اس میں اس کو کوئی تکلف نہیں ہوتا، لیکن اسی کی بہو جب سنیچر کو آئے تو کہتی ہے کہ یہ سیکھ کر آئے۔ ہمارے یہاں جو خواتین ہیں نا، ان کا دو معیار ہے۔ کیسا؟ ایک خاتون دوسری خاتون سے کہنے لگی میرا داماد بہت اچھا ہے، ساری تنخواہ ایک تاریخ کو لا کر میری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، میرا داماد بہت اچھا ہے۔ میرا بیٹا بہت نالائق ہے، تنخواہ ہوتی ہے پوری تنخواہ اس کی بیوی کو دے دیتا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں؟ لیکن معیار دو ہے، بیٹی کا سر دکھ رہا ہے تو سر دکھ رہا ہے، بہو کا دکھ رہا ہے تو وہ ناٹک کر رہی ہے۔ بہوؤں کے لیے بھی معیار دو ہے، ماں کتنا ہی پورا بھلا کہہ دے تو وہ میری ماں ہے، ساس تھوڑا سا کچھ کہہ دے تو وہ میری ساس ہے۔ اب وہ شوہر کو شکایت ہے تمہاری امی نے مجھ کو ایسا کہا۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہیں جانتے، جب حقوق نہیں جانتے تو ادا نہیں کرتے، اس لیے ان کی زندگیوں میں سکون نہیں۔ آخری وجہ، پانچویں آخری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، سمجھ لیجیے میاں بیوی میں ناچاکی ہو رہی، جھگڑا ہو رہا ہے، یا ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھ کو ساتھ میں نہیں رہنا، مجھ کو الگ رہنا، ایک لڑکا کہہ رہا ہے مجھ کو اس کے ساتھ نہیں رہنا، کسی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اس اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ نہ میاں بیوی جانتے ہیں، نہ ماں باپ جانتے ہیں، نہ گھر والے جانتے ہیں، اس لیے وہ جھگڑا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ کوئی جھگڑا پیدا ہو، کوئی اختلاف کی صورتحال سامنے آئے، اچھے انداز میں غیر جانبداری کے ساتھ شریعت کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ درگزر سے کام لیں۔ یہاں جتنے ہمارے نوجوان ازدواجی جوڑے موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا سارے مسائل کا ایک حل ایسا ہے، اس سے بہتر حل کوئی نہیں ہو سکتا، آپ اپنے درگزر سے کام لیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ناراض ہونے والے، جھگڑا کرنے والے زندگی کے کسی میدان میں آگے نہیں بڑھتے۔ جو تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ چھوٹی موٹر، جلدی گرم ہو جاتی ہے۔ تو بات جو ہوتے ہیں تھوڑی بات ہو اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو درگزر سے کام لے، کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا نا۔ ایک بزرگ کو کہتے ہیں، ایک بزرگ کا انتقال ہوا، بڑے اللہ والے تھے، کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ تو بڑے اللہ والے تھے، اللہ نے تو اسی وجہ سے معاف کر دیا ہوگا۔ کہنے لگے میری بیوی تھی، کم پڑھی لکھی تھی، تھوڑی ناسمجھ تھی، روز غلطی کرتی تھی، کبھی کبھی من کرتا تھا اب اس سے میں چھٹکارا لے لوں، لیکن پھر یہ سوچ کر درگزر کرتا تھا میں بھی خدا کا بندہ ہوں، روزانہ غلطی کرتا ہوں، خدا مجھ کو معاف کر دیتا ہے، میں بھی اس کو معاف کر دوں تو کیا گزار جائے، اللہ نے محض اس ادا پر میری مغفرت فرمائی۔ تو آپ کو درگزر بڑی چیز ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ بات بڑھ رہی ہے، بطور خاص میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، اللہ نے آپ کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت دی، آپ کا صبر و تحمل ان سے بڑا ہے، آپ کی قوت برداشت ان سے زیادہ ہے، رشتوں کو سنبھالنے کی زیادہ ذمہ داری آپ کی۔ اسی لیے اللہ نے عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں دیا نا، کہ ان کے اندر وہ تحمل، وہ قوت نہیں ہے جو ہمارے اندر ہے، اس لیے رشتوں کو بچانے کی زیادہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ نے قرآن میں مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر بیویوں سے کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کا قرآنی طریقہ یہ، تم اس کے مطابق اپنے مسائل حل کرو، حل ہو جائے گا۔ میں یہ اصلاح کا قرآنی طریقہ بتا کر اپنی گفتگو مکمل
کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کوئی غلطی کر رہی ہے تو تم کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے اچھے انداز میں سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ اچھا انداز سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کسی بچے کو بھی ہم لوگ سختی سے سمجھائے نا تو وہ نہیں مانتا، نرمی سے سمجھائے۔ شاید نے کہا نا تمہاری شان گھٹ جاتی یا رتبہ گھٹ گیا ہوتا، جو غصے سے کہا تم نے وہی ہنس کر کہا ہوتا، تو اچھے سے سمجھا دے تو مان جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے پہلا حکم یہ دیا۔ کوئی نہ مانے تو اللہ نے دوسرا راستہ بتایا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دنوں تک ان کو خواب گاہ میں علیحدہ چھوڑ دو، تم کہیں اور جا کر آرام کر لو، یا ان کے ہاتھ کا کھانا مت کھاؤ، کچھ دن بات مت کرو، تاکہ ان کو احساس ہو جائے۔ ویسے مانا وہ خواب گاہ میں علیحدہ چھوڑنے کا جو حکم ہے وہ مالیگاؤں والوں کے لیے کہتے ہیں مجھے تعمل، کیونکہ یہ پہلے ہی آدھی رات گھومتے رہتے، چھوڑے ہوئے رہتے، اور اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آدھی رات الو کی طرح جاگتے ہیں، آدھا دن بیل کی طرح سوتے ہیں، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ بیوی ہاتھ میں نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب بیوی کا حق ہوتا ہے، حضور نے کہا بیویوں کا بھی تم پر حق ہے، جا کر حق ادا کرو، ان کو وقت دو۔ تو نوجوان وقت تو دیتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے، دوستوں کی مجلس میں بیٹھے رہتے، تو پھر مسائل پیدا ہوں گے نا۔ تو اللہ نے کہا ان کو کچھ دنوں کے لیے تنہا چھوڑو۔ تنہا بولے تو اپنے گھر میں، نہیں تو بعض نوجوان نہ جہاں کچھ ہوا نا چل تو توری اماں کے گھر، اور بعض لڑکیاں بھی جہاں کوئی بات ہوئی برقع لگا کے بیٹھ جاتی، میں جا رہا ہوں توری اماں کے گھر۔ اب ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب ایک شخص ایک لڑکی اپنی امی کے گھر چلی جاتی اور شوہر بھی اس کو وہیں چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی کیا درگت کرتی، کیسے حالات سے وہ گزرتی، اس کو شروع میں اندازہ نہیں ہوتا۔ شروع میں جو لوگ بہت حوصلہ دیتے ہیں نا، بعد میں سب بھاگ جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ایسے ہی ایک شوہر بھی جو بہت تب خراب سے کہتا ہے چل تو یہ اماں کے یہاں چھوڑ دے دو، اور بعض لوگ تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، نہ خود بولے تو پھر چھوڑ دے دو، لیکن ایک ہفتہ گزرتا ہے یہ اپنا سر دیوار میں مارتا ہے، سمجھ میں آ جاتا دال آٹے کا بھاؤ، بیوی کی کیا اہمیت ہے سب سمجھ میں آ جاتا۔ تو کچھ دنوں تک اپنے گھر میں تنہا ہو تو اصلاح ہو جائے۔ تیسرا راستہ اللہ نے بتایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی مار، ہلکی سی سزا دینے کی اجازت ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے، حدیث کی روشنی میں بیان کیا، چہرے پر نہیں مار سکتے، کسی ایسی جگہ نہیں مار سکتے جو نازک جگہ ہو، لکڑی سے نہیں مار سکتے۔ ہاں نہیں تو یہاں سے ابھی میسج دے کر جائیں گے، وہ بولے تھے قرآن میں اللہ نے کہا کہ دھلائی کرو، آپ ڈنڈا اٹھاؤ گے نا تو وہ پہنچ جائے گی مہیلا منڈل پولیس اسٹیشن، پھر قانون کا ڈنڈا آپ کے اوپر برسے گا۔ بعض لوگ فوراً ڈنڈا اٹھا لیتے، تو اللہ نے کہا ہلکی سی سزا۔ اب بھی معاملہ نہ سنورے تو پھر اللہ نے کیا کہا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ اب گھر کی بات گھر میں قابو میں نہیں آ رہی تو دونوں خاندانوں سے ایک ایک حکم کو طے کریں، وہ لوگ ایمانداری سے سچائی کے ساتھ فریق اور وکیل بن کر نہیں، خیرخواہ بن کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کی کوششوں میں برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ اس الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھا دے گا۔ کتنے راستے ہوئے؟ 4۔ اب معلوم ہوا کہ 5 حضرات بھی ان کی بھی ایک لمٹ رہتی ہے نا، ان کو بھی تو کام کرتے ہیں۔ اب ایسا تو ہے نہیں مانا کتنا بھی بیٹھ کر سمجھائے، 2-4 دن بعد پھر بلانا آ جاتا نا۔ ہمارے شہر کے ایک پنچ مجھ سے بولنے لگے مفتی صاحب کچھ کرو، کچھ لکھو، کچھ بولو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ارے بولے میں روز 2 پنچایت توڑ رہے ہو، بولے ایک دوپہر میں اور ایک رات میں، اور بولے 2 بج جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھوڑا گھر پہ دھیان دو، کسی دن 3 پنچایت ہو جائے گی۔ تو 5 حضرات کو بھی تو کام ہے، ان کی بھی بیوی بچے ہیں نا، تو وہ 1-2 مرتبہ سمجھاتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس کی مانتے نہیں تو وہ ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دارالفتا میں بھی ہمارے بیٹھک ہوتی ہے، میں اچھی طرح سمجھا کر کہہ دیتا ہوں جو باتیں سمجھا دی گئی ہیں اس پر عمل کیجیے تو آئندہ تشریف لائیے، اپنی منمانی کرنا ہے تو ادھر کرتے رہیے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ تو چوتھا مرحلہ ہے 5 حضرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے، یا دارالقضا چلے جائیے،
لیکن کسی صورت میں مہیلا منڈل جانا، پولیس اسٹیشن جانا، کورٹ کچہری کا رخ کرنا، غیروں کے پاس جا کر اپنے مسئلے حل کرنا، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور جو ایک مرتبہ عدالت گیا پھر وہ واپس نہیں آتا۔ کیا فرماتے ہیں مولانا محفوظ الرحمان کاشمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس اگر قارون کی دولت ہے، آپ کے پاس حضرت ایوب کا صبر ہے، اور آپ کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے، تو عدالتوں میں جاؤ، پھر آپ کو فیصلہ ملے گا۔ آخری راستہ، اپن جو حضرات بھی بھاگ گئے، معاملہ قابو میں نہیں آ رہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ ایک طلاق دے کر معاملے کو ختم کر دیا ہے۔ ایک طلاق، 3 نہیں، 3 شریعت میں بھی ناپسندیدہ ہے، اور اب تو قانون آ گیا طلاق ثلاثہ بھی، جہاں 3 طلاق دیے 3 سال کے لیے اندر، تو ایک طلاق کے ذریعے آپ معاملے کو ختم کر دیں۔ ہو سکتا ہے بیوی اپنی اصلاح کر لے تو عدت کے دوران رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، عدت گزر جائے تو نئے سرے سے نکاح کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن جس نے 3 طلاق دی اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں۔ 3 طلاق دے دیتے ہیں، دارالفتہ میں آ کر ہوتے ہیں مفتی صاحب بہت غصے میں رہو، تو آج تک ہنسی خوشی کس نے طلاق دی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکالا، جب شریعت میں کوئی راستہ نہیں ہے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ اسلام کے راستے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ جیسے آج کے پروگرام میں آئے ہیں، جو باتیں مولانا شفیق الرحمان صاحب نے کہی، جو باتیں ابھی میں نے عرض کی، ہم ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ازدواجی زندگی کے مسائل دور ہو جائیں گے اور زندگی میں چین سکون آ جائے گا۔ لیکن تھوڑا وقت ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں آدمی کتنی باتیں کہے گا، اور پھر ساری باتیں تو یاد بھی نہیں رہتی نا۔ آج مسئلہ یہ بھی بہت بڑا ہے، کوئی بات بولے تو آدمی کو یاد نہیں رہتی۔ بار بار بیویوں کو بھی شکایت ہے، بولے نمک منگائی تھی تو شکر لے کر آئے۔ ایک آدمی کو ایسے ہی معاملہ تھا، میاں بیوی میں روز جھگڑا ہو، تو کیوں؟ بولے کچھ بولتی ہوں ان کو یاد ہی نہیں رہتا۔ تو ایک دن کسی نے کہا یار جا کر دوا لے لو، اس نے کہا یہ بات تو ہے۔ تو شوہر گیا ڈاکٹر کے پاس، کہنے لگا کہ مجھ کو نہ بھولنے کی بیماری ہے، بیوی کچھ بولتی ہے یاد رہتا نہیں، کوئی دوا لے لو۔ تو ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری کب سے؟ بولے کیا کب سے؟ سمجھے؟ ہاں، بولے کیا کب سے؟ اب وہ بھول گئے کہ ابھی میں نے ڈاکٹر کو کیا کہا۔ تو اب ایسا ہے کہ تقریب میں جو باتیں کہی جاتی ہے، جتنی باتیں مولانا شفیق الرحمان نے کہی، اگر ابھی ہم لوگوں سے پوچھ لی جائے، یقین جانیے ہم لوگ 30% بھی نہیں بیان کر سکیں کہ ہاں انہوں نے یہ کہا۔ حافظہ کمزور ہے، اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے عنوان سے جو کتابیں علماء کرام نے لکھی ہے ہم ان کا مطالعہ کریں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ برکاتہ نے مثالی ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول نامی بڑی مفید کتاب لکھی۔ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور بھی علماء کرام کی اس موضوع پر کتاب ہے۔ خود میں نے بھی اس موضوع پر گزشتہ سال کتاب لکھی تھی، کامیاب ازدواجی زندگی کا راز، جس میں نے بتایا تھا میاں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، دونوں کے حقوق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیا ہے، اور اسلام کا نظام طلاق کیا ہے، اور میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اس کو حل کرنے کا راستہ کیا ہے، دارالقضا کی ضرورت کیا ہے، اور اخیر میں کچھ دعا و وظائف بھی لکھ دیے تھے کہ میاں بیوی کی محبت کے حصول کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے وظیفہ کیا ہونا چاہیے۔ تو تقریر کے ساتھ تحریر بھی اصلاح معاشرہ کا مؤثر ذریعہ ہے۔ تو ہم لوگ اس طرح کتابیں حاصل کر کے پڑھیں۔ اگر کسی نوجوان لوڑے کا نکاح آپ کو دعوت ملی ہے تو وہ بھی اس طرح کی کتابیں لے جا کر دے دیں۔ اجتماعی نکاح کے موقع پہ 70 برتن دیے جا رہے ہیں، ایک کتاب نہیں دی جاتی کہ یہ وہ لوگ یہ کتاب پڑھ کر اپنی زندگی گزارے۔ تو ہم لوگ اس پر بھی عمل کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج جتنے مسائل پائے جا رہے ہیں، گھریلو اختلافات ہیں، ناچاکیاں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ آج کا یہ پروگرام اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ اہم اور بامقصد ہے۔ گرچہ مرد حضرات اتنی بڑی تعداد میں نہیں آئے جو امید تھی، لیکن مرد حضرات سے کئی گنا بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں یہاں عشاء کے پہلے سے آ چکی ہیں، وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے انعقاد میں ہمارے نوجوان علماء کرام نے، صفا فاؤنڈیشن کے اراکین نے، اسی طرح ہمارے فیروز دلاور صاحب اور ان کے احباب نے، مولانا مسعود، مولانا
कंपाउंड के मसूद भाई ने, उमर फारूक भाई अलखिदमत ने बड़ा कीमती ताउन पेश किया और अभी ये सिलसिला आगे चलेगा। 3 प्रोग्राम हमने रखे हैं। पहला प्रोग्राम हमने आज का ये रखा, खुशगवार इज़्तिवाजी जिंदगी के सुनहरे उसूल। अब अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम है वो इससे भी ज्यादा अहम है। वो ये है कि अगले हफ्ते के प्रोग्राम में मियां बीवी तो आएंगे, साथ साथ में अपने वालिदैन को भी लेकर आए, यानी बहू अपनी सास को लेकर आए और उस मौजू पर मुफ्ती हसनैन महफूज नुमानी साहब खिताब फरमाएंगे, हमारे खानदानी तनाज़ुआत और मियां बीवी के झगड़े और उनका हल क्या है। उसके बाद जो जुमरात आएगी 16 फरवरी, वो आखिरी प्रोग्राम होगा जिसमें खालिस ख़वातीन तशरीफ लाएंगी और उस मौके पर शहर अजीज की 2 मारूफ मुअल्लिमात, मोहतरमा माजिदा नसरीन आपा साहबा और मोहतरमा तस्लीमा आपा साहबा, वो इस मौजू पर खिताब करेंगी कि एक लड़की अपने मैके में और एक बहू अपने ससुराल में कैसे जिंदगी गुजारे और अपनी माँ और अपनी सास के साथ उसका सुलूक क्या, और एक माँ और सास का अपनी बेटी और बहू के साथ रवैया क्या। हमें उम्मीद है कि ये तीनों प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में एक अहम कड़ी साबित होंगे और इसके जरिए से मुआशरे में बेदारी आएगी। दिल से दुआ करता हूँ कि जितनी बातें कही और सुनी गई, अल्लाह उन तमाम बातों पर मुझे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।